سندھ حکومت نے شہدائے کربلا کے چہلم پر صبح بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی۔ سندھ حکومت کے مطابق کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر اور لاڑکانہ سمیت صبح بھر میں پیر 26 اگست کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ سندھ حکومت کی جانب سے چہلم کے موقع پر ڈرون کیمرے اڑانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ سندھ حکومت کی جانب سے صبح بھر کے SSPs کو پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم جاری کیا گیا۔ اس سے قبل سندھ حکومت کی جانب سے چہلم شہدائے کربلا کے موقع پر سندھ بھر کے اسکولوں میں تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا۔ کراچی کارساز ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے کے بعد اسپتال میں زیر علاج عبدالسلام کی حالت بگڑ گئی۔ تشویشناک حالت میں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ زخمی عبدالسلام کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ عبدالسلام کے لیے آئندہ 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ ابھی تک ان سے کسی بھی حکومتی ادارے کے نمائندے نے رابطہ نہیں کیا۔ اہل خانہ نے بتایا کہ کورنگی نمبر 1 کے رہائشی عبدالسلام کتابوں کی سپلائی کرتے تھے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، بانی پچائی نے کہا کہ مجھے معلومات دی گئی تھیں، ختم نبوت کا معاملہ ہے، دینی جماعتیں احتجاج پر ہیں، انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے، اسی لیے اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر کو بلانے کے لیے ملاقات کے لیے کہا۔ بانی پچائی نے کہا کہ ملاقات میں جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی تھی، اگر ایسا نہ کرتا تو خدشہ تھا کہ ایک اور نیا 9 مئی بنا کر پچائی کے گلے میں ڈال دیا جاتا۔ آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں، انہوں نے 8 ستمبر کا NOC بھی جاری کیا ہے، اگر 8 ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حکومت ایک طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کی گیم کھیل رہی ہے، دوسری جانب سپریم کورٹ میں سینیورٹی کو فیکٹ بنا کر پلاننگ کی جا رہی ہے۔ بانی پچائی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ بانی پچائی نے کہا ہے جلسہ اس لیے مؤخر کیا گیا، مجھے بتایا گیا انتشار کا خدشہ ہے۔ بانی پچائی نے کہا کہ مجھے بتایا گیا مذہبی جماعتیں اسلام آباد میں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر خان کو کہا 8 ستمبر والا جلسہ ملتوی نہیں ہوگا۔ بانی پچائی نے کہا ہے کہ 8 ستمبر کا جلسہ ہر صورت ہوگا۔ ورکرز کو ہدایت دی گئی ہیں، اگر اب جلسہ منسوخ کرنے کی اطلاع آئے تو آپ نے نہیں ماننا۔ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے خاص طور پہ یہ پیغام بھیجا ہے، بتایا گیا کہ آپ یہ جلسہ اس کو پوسٹ پون کر دیں، اس کو ملتوی کر دیں، کیونکہ یہاں پہ خدشات ہیں انتشار کے، کیونکہ یہاں پہ مذہبی جماعتیں وہاں پہ سپریم کورٹ کے آگے پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ مشال یوسفزئی کو PTI کی کور کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا۔ جلد مشال یوسفزئی سے استعفیٰ بھی لے لیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے مزید وزراء کے استعفوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مشال یوسفزئی کو PTI کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا ہے کور کمیٹی کے۔ آپ کو اس حوالے سے بتائیں، کور کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ سے نکالا گیا۔ جلد مشال یوسفزئی سے استعفیٰ بھی لے لیا جائے گا۔ وزیراعظم کے مشیر بیرسٹر عقیل نے کہا کہ حکومت نے وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور سے رابطہ کیا۔ حکومت نے علی امین گنڈاپور کو حالات سے متعلق آگاہ کیا اور ان سے جلسہ منسوخ کرنے کی درخواست کی۔ علی امین گنڈاپور کا بانی پچائی سے رابطہ ہوا۔ بانی پچائی کی خواہش پر ان افراد سے ملاقات کرائی گئی جن کا انہوں نے کہا بانی پچائی سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ وہ ABN نیوز کے پروگرام بدلو سے گفتگو کر رہے تھے۔ جو ایک ذمہ دار شخص تھا جو ان کا KPK کا CM ہے علی امین گنڈاپور، اس سے کہا کہ آپ کی پارٹی کے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ تو شاید اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، بٹ NOC سٹینڈز کینسل۔ رابطہ رات کو آلریڈی بانی PTI سے ہو چکا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کا، شاید ان کو علی امین گنڈاپور کی باتوں پہ بھی اعتبار نہیں تھا، اس لیے ان کی اپنی خواہش پہ اور فرمائش پہ یہ دو لوگوں کی اگلے دن جو صبح ملاقات 7 ساڑھے 7 بجے ہوئی، تو یہ اس لیے اس ماحول اور اس سچویشن کی مد نظر اینڈ بیکاز سینسٹیوٹی اتنی تھی اور سیکیورٹی سچویشن اس طرح کی تھی، کلیکٹیو ایفرٹ اسٹیٹ کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ہم سب کا مل کے ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھا جو کہ ہم نے جا کے ان کو بتایا کہ بھئی یو ول ہیو نو ادر چوائس۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی جمعیت علماء اسلام کے وفد سے اسلام آباد میں ملاقات، مل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا۔ PTI ترجمان رؤف حسن نے فضل الرحمان کے عشائیے میں شرکت کے بعد کہا JUI سے اتحاد مزید مضبوط ہوگا، اتحاد کو آگے لے کر چلیں گے، ایک دوسرے کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں باہمی مشاورت سے چلنے کا فیصلہ ہوا۔ بیرسٹر گوہر اور عبدالغفور حیدری قومی اسمبلی میں کمیٹی کا حصہ ہوں گے، سینٹ میں شبلی فراز اور کامران مرتضیٰ مشاورتی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اتوار
اتوار کو کمیٹیاں ملاقات کریں، پیر کو سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ پارلیمنٹ کے اندر تو مل رہے ہیں، اب باہر بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے جانے والے پی ٹی آئی وفد میں بیرسٹر گوہر، رؤف حسن، اخونزادہ، حسین یوسفزئی، اسد قیصر اور شبلی فراز شامل تھے۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن اتحاد نے نئی حکمت عملی بنا لی۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کی تجویز محمود خان اچکزئی نے دی۔ قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی اور جن کمیٹیوں میں رکنیت ہے وہ چھوڑنے کی تجویز زیر غور ہے۔ قائمہ کمیٹیاں چھوڑنے کی تجویز حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے دی گئی۔ پی ٹی آئی نے تجویز پر مشاورت شروع کر دی۔ قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں سے متعلق جلد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ علیمہ خان نے جلسہ منسوخی پر کیوں بیان دیا؟ ذرائع کے مطابق گزشتہ رات کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور علیمہ خان پر برہم ہوئے۔ کہا کہ علیمہ خان نے یہ بیان دے کر ورکرز کو ہمارے خلاف کیا۔ ہماری بھی پارٹی کے لیے بہت قربانیاں ہیں، میں علیمہ خان کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے پارٹی سے نکالنا ہے تو بے شک نکال دیں۔ وفاقی حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز کو مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ۔ یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ کے مطابق وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کو 2 ہفتے کا وقت دیا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء پر سبسڈی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ انتظامیہ کا بتانا ہے کہ سٹورز بند ہونے کی خبر کے بعد 11,000 سے زائد ملازمین میں تشویش پائی جاتی ہے۔ 6,000 مستقل جبکہ دیگر ملازمین کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پر ہیں۔ اس حوالے سے سیکریٹری صنعت و پیداوار نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ رائٹ سائزنگ کمیٹی نے تجاویز تیار کی ہیں جس میں مختلف وزارتیں بھی شامل ہیں۔ وفاقی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں جس کے باعث یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رائٹ سائزنگ کمیٹی کے دیگر اداروں کو بند کرنے کی تجویز کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ کابینہ کی منظوری کے بعد جو ٹائم لائن طے ہوگی اس کے مطابق سٹورز بند ہو جائیں گے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، کچے کے ڈاکوں کے پاک کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے سوال اٹھایا ہے کہ ڈاکوں کے پاس اتنا جدید اسلحہ کہاں سے آتا ہے۔ کہا کہ 28 اگست کی ہڑتال کے حوالے سے تاجروں کے کسی گروپ نے ساتھ نہ دیا تو یہ خیانت ہوگی۔ بجلی بلوں میں کمی اور ٹیکسوں کے خاتمے کے لیے عوامی سطح پر دباؤ ڈالیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس ختم کریں، جاگیرداروں میں ٹیکس لگائیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ جلسے جلوسوں کو غیر ضروری قرار دیتا ہوں۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ اس وقت پاکستان کو کسی جلسے کی نہیں، امن کی ضرورت ہے۔ ترقی کے لیے محض انفراسٹرکچر کافی نہیں، تعلیم کے شعبے پر عدم توجہی ترقی کے سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ویژن 2025 میں پہلا زینہ ہی انسانی وسائل کی ترقی کو قرار دیا۔ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتایا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ امریکہ، انگلینڈ اور دیگر ملکوں میں بلاک ہونے کا انکشاف۔ لاہور کے بعد سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی کا انکشاف ہوا ہے۔ پتن رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کئی مغربی ممالک میں غیر فعال ہے۔ قومی اور صوبائی حلقوں میں ووٹرز ٹرن آؤٹ میں بڑا فرق سامنے آیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حکومت ناقدین کو سوشل میڈیا پر چپ کرانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ آئی ٹی ایکسپرٹ کے چیک کرنے پر بیرون ممالک میں موجود پاکستانیوں کے دعوے درست ثابت ہوئے۔ پتن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نہ صرف آئین پاکستان اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ طے کیے گئے اصولوں کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔